کہ اس وقت پاکستان دنیا کے نقشے پر بہترین سفارتکار کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے۔ اسی طرح جنوبی ایشیا میں مسئلہ کشمیر کو حل کیے بغیر یہ سارے معاملے میں صرف بھارت کارنر ہوا ہے۔ وہ دریائے جمنا میں جو بھارت کی حکومت ہے، دریائے جمنا کے کہیں خشکی کے علاقے میں چھپ کر ڈر کر سہم کر سائٹ پر بیٹھا نریندر مودی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشرق وسطیٰ میں ایک کشیدگی پائی جا رہی تھی 28 فروری کو، جو کہ ایران کے اوپر حملہ ہوا۔ اس کے بعد سے ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان ایک جنگ جاری تھی، جو کہ ایک طویل ہوتی ہوئی ہمیں دکھائی دے رہی تھی۔ پوری دنیا حیران تھی، بہت زیادہ پریشان بھی تھی، ان میں بے چینی پائی جا رہی تھی، دنیا مایوس بھی نظر آ رہی تھی، کیونکہ یہ وہ جنگ تھی جیسے آگ کے جو شعلے ہیں جب وہ بھڑکتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہیں اور سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، حالیہ جو جنگ ہے اس کا سب سے زیادہ اثر اور جو نقصان ہوا وہ مشرق وسطیٰ کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کو معاشی طور پر اس کا سب سے زیادہ نقصان ہوا۔ پورا یورپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھا ہوا یہ سوچ رہا تھا کہ توانائی کے جو بحران ہے اس کو کیسے پورا کریں گے، جو تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اس کا کیا کریں گے، جو گیس اور جو تیل ریاست حرمت سے گزر کر یورپ تک پہنچتی ہے اور جنوبی ایشیا تک پہنچتی ہے اس کا کیا کریں گے۔ پوری دنیا کے اثرات جو ہیں وہ ہر شخص تک براہ راست وہ پہنچ رہے تھے۔ اس وجہ سے دنیا بہت زیادہ پریشان تھی، تکلیف میں تھی، دکھ کا اظہار کر رہی تھی۔ اور جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایران کو ایک دھمکی دی اور اس میں ایک ڈیڈ لائن دی کہ اس ڈیڈ لائن تک اگر ایران نے جو ہرمز ہے اس کو نہیں کھولا اور ہمارے مطالبات کو تسلیم نہیں کیا تو ہم اس کی تہذیب کو ختم کر دیں گے، یعنی کہ دونوں فریق ایک دوسرے کو دھمکیاں دے رہے تھے، آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے اور وہ دنیا کو ان ممالک سمیت جن کے درمیان آپس میں جنگ جاری تھی، ان سمیت وہ پوری دنیا کو اپنی آہستہ آہستہ اپنی لپیٹ میں لے رہے تھے۔ دنیا ساری اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بے چین تھی اور مایوسی بھی تھی، مایوسی کے سائے پوری دنیا کے اوپر منڈلا رہے تھے کہ کیا ہوگا یا کیا ہو سکتا ہے۔ آیا کہ یہ جو ڈیڈ لائن دی گئی ہے اس ڈیڈ لائن کے بعد کیا امریکہ کوئی بہت بڑا حملہ کرنے جا رہا ہے؟ اس بات کو دیکھ کر یا سن کر یا سوچ کر دنیا کے جو جتنے کیپٹلز ہیں وہ آپس میں ڈسکشن کر رہے تھے کہ پھر اچانک سے کوئی سمجھ لے کوئی 90 منٹ پہلے، 1.5 گھنٹہ قبل وہ پاکستان اور پاکستان کی جو قیادت ہے، چاہے وہ سیاسی قیادت ہے وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کی صورت میں، یا پھر جو ہماری عسکری قیادت ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں، اگر پوری دنیا پریشان تھی تو صرف 2 شخصیات نہ تھکی ہوئی تھی، نہ مایوس تھی، نہ پریشان تھی، ان کے اندر یہ بات موجود تھی کہ ہماری جو محنت ہے وہ رنگ لائے گی۔ فیلڈ مارشل دنیا کی عسکری طاقتوں کے ساتھ رابطے میں تھے اور وزیر اعظم پاکستان سیاسی قیادتوں کے ساتھ رابطے میں تھے۔ اسحاق ڈار وہ بھی دنیا کے دورے کر رہے تھے اور وزارت خارجہ کے جو امور ہیں اس کو نمٹا بھی رہے تھے، اور جو ان کے جو فارن منسٹر ہیں ان کے ساتھ وہ مسلسل رابطے میں تھے۔ اس دوران یہ دیکھیے کہ پاکستان نے ایک ریکویسٹ کی، ایک اپیل کی۔ پاکستان نے کہا کہ آئیے تھوڑی دیر کے لیے سیز فائر کھینچیے، آئیے دنیا کو اس بہت بڑھتی ہوئی جو آگ ہے اس کو آگے بڑھنے سے روکیے، جو آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں ان کو 1 منٹ کے لیے ختم کیجیے، آئیے بیٹھیے اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر بات کیجیے۔ وزیر اعظم پاکستان کی درخواست پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تسلیم کر لی اور یہ کہا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وزیر اعظم پاکستان کو اور فیلڈ مارشل کا نام دیا اور سیز فائر کے لیے راضی ہو گئے۔ وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ 2 ہفتوں کے لیے سیز فائر کر لیتے ہیں بیٹھ کر، ہم ثالثی کے لیے کہتے ہیں، آئیں بیٹھیں، ثالثی کرتے ہیں، ہم ثالثی کے لیے حاضر ہیں، آئیں بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں، ٹیبل ٹاک کرتے ہیں، آئیں ایک ایسا راستہ ہموار کرتے ہیں، آئیں بات چیت کے ذریعے سے تمام جو تصفیہ طلب معاملات ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وزیر اعظم کی پاکستان کی درخواست کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تسلیم کر لیا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ کہ غزہ پیس بورڈ ہو یا کہ پاک بھارت جنگ کے بعد کا رابطہ ہو، 1 سال تک وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ میرے براہ راست رابطے بھی رہے ہیں، 2-3 ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں۔ میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان مخلص ہیں، دیانت دار بھی ہیں، ہارڈ ورکر بھی ہیں، کام کرنے والے آدمی بھی ہیں۔ اس بڑھتی ہوئی آگ میں پوری دیانت داری کے ساتھ اور پوری مخلصانہ کاوش کے ساتھ وہ ڈائلاگ کروا سکتے ہیں، اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کہ جو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہیں ان کی بھی ایک بہت بڑی محنت ہے، وہ بھی خطے میں امن چاہتے ہیں، وہ بھی امن کے لیے کوشش کر رہے ہیں، لہذا پاکستان کی جو امن کی کوشش ہے وہ رائے گاہ نہیں گئی۔ ایرانی بھائیوں کے نام بھی ٹویٹ کیا وزیر اعظم پاکستان نے، ان سے بھی درخواست کی کہ آپ جذبہ خیر سگالی کے طور پر ایک قدم جنگ سے پیچھے ہٹیے اور آبنائے ہرمز کو خیر سگالی کے طور پر کھول دیجیے۔
وہ بھی مان گئے. 15 دن کے لیے سیز فائر ہو گیا اور اس کے بعد سے پوری دنیا کے جو کیپٹلز ہیں 195 کیپٹلز، وہ اسلام آباد جو کیپٹل ہے پاکستان کا، اس کو ڈسکس کرنے لگ گئے. دنیا کے ہر ملک سے، ہر مذہب سے، ہر مکاتب فکر سے، اپنی اپنی زبان میں اپنے اپنے ملک کے جو تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، وہ دنیا کے، وہ سب کے سب پاکستان کا نام لینے لگے. پاکستان کی عزت اور وقار اور جو مخلصانہ ایک کوشش کاوش جو سفارتی طور پر جو پاکستان نے کی اور دنیا کو بہت بڑی آگ سے بچا لیا. دنیا کو جو ان کی لاکھوں لوگوں کی جو زندگیاں ہیں جو داؤ پر لگ سکتی تھی، اس سے بچا لیا. دنیا کو تیسری عالمی جنگ سے بچا لیا. پاکستان نے محنت کر کے پوری دیانتداری کے ساتھ دنیا کو کہا آئیں بات چیت سے بات کرتے ہیں، بات چیت سے فیصلے کرتے ہیں. اور دنیا نے یہ کہا کہ اس وقت پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک بہترین سفارتکار کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے. اور پھر دنیا نے پاکستان کے موقف کو سچ سمجھا، پاکستان کی کوشش کو سراہا. اور یہ اپنے اپنی تمام میڈیا چینلز کے اوپر صرف ایک بات ہوتی رہی، سارے ایشوز ختم ہو گئے، صرف ایک بات ہوتی رہی کہ پاکستان اس وقت ثالثی کروانے جا رہا ہے. پاکستان نے تیسری عالمی جنگ سے دنیا کو بچا لیا اور بڑی بڑی ہیڈ لائنز چھپتی رہیں اور اگلے دن کے اخبارات میں بھی سرخیاں چھپی تو پاکستان کے نام کی چھپی. اس میں بہت زیادہ تفصیل سے بھی ہم جا کے بات کر سکتے ہیں، لیکن سردست یہی کہ اسلام آباد میں جو میز ہے وہ لگ گئی ہے. ثالثی کے لیے پاکستان بالکل تیار ہے. اسلام آباد کی میزبانی میں اس وقت تیسری بڑی عالمی جنگ جو کہ ہو سکتی تھی اور اس کے گرد گھیرا گھومتا بھی رہا، جس کو پاکستان نے بچا لیا. کروڑوں دنیا کو بے روزگار ہونے سے اور لاکھوں دنیا کو جو ہے وہ قتل ہونے سے، ان کا خون بہنے سے، ان کی زندگیاں تباہ ہونے سے ان کو بچا لیا اور ٹیبل لگا دیا. اب فریقین آمنے سامنے بیٹھیں گے. اب پاکستان نے اپنا مثبت اور مخلصانہ کوالٹیٹیو پورے معیار اور پورے وقار کے ساتھ اپنا پورا ایک کردار ادا کر دیا ہے. اب فریقین کو یہ سمجھنا ہوگا کہ دنیا میں دیر پا امن قائم کرنے کے لیے مشرق وسطیٰ میں فلسطین کے مسئلے کو حل کرنا ہوگا اور ناگزیر ہو چکا ہے. اسی طرح جنوبی ایشیا میں مسئلہ کشمیر کو حل کیے بغیر جنوبی ایشیا کا عمل بحال نہیں ہو سکتا ہے. یہ سارے معاملے میں صرف بھارت کارنر ہوا ہے. وہ دریا جمنا میں جو بھارت کی حکومت ہے، دریا جمنا کے کہیں خشکی کے علاقے میں چھپ کر، ڈر کر، سہم کر سائٹ پر بیٹھا نریندر مودی بڑا پریشان ہے، خوف میں مبتلا ہے، مایوس ہے، پریشان ہے. یہی دیکھ رہا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. میں کارنر ہو گیا ہوں. جو میں بہت بڑا ناپرست تھا، میں بہت بڑا جنگجو تھا، میرا دفاع بڑا مضبوط تھا، لیکن پاکستان بازی لے گیا ہے. پاکستان نے بازی اس لیے لی کہ پاکستان نے 10 مئی کو بھارت کو شکست بھی دی. اس کے بعد پاکستان کا ہر موقف سچ نکلا. پاکستان نے ہمیشہ کہا کہ آئیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، ہم تمام مسائل کا حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں، ہم تمام معاملات کو مثبت انداز میں حل کرنا چاہتے ہیں. ہم بھارت سمیت تمام دنیا کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ جتنے ایشوز ہیں ان کو بیٹھ کر خطے سمیت جو بھی عالمی مسائل ہیں سب کو بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں. تو میں جاتے جاتے صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کی اس مخلصانہ کوشش میں جس کا دنیا کو سر دست فائدہ ہو گیا ہے اور دنیا اس وقت پاکستان کا تذکرہ کر رہی ہے، پاکستان کا نام لے رہی ہے، پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ناقابل شکست بنا دیا ہے، دفاعی طور پر مضبوط کیا ہے، سفارتکاری میں پاکستان کو نمبر 1 پر کھڑا کر دیا ہے. اس وقت پوری دنیا میں پاکستان کے چرچے ہو رہے ہیں. اس میں پاکستان کی محنت ہے، شب روز کی محنت، اس میں پاکستان کا صبر آزما ہے، امتحان، سیاسی اور عسکری قیادت کا آپس میں بہترین کمبینیشن، آپس کی انڈرسٹینڈنگ. میں یہ دعا کرتا ہوں کہ خدا کرے کہ پاکستان میں آئے ہوئے مہمان اچھے طریقے سے گلے مل کر واپس روانہ ہوں اور جو جنگ ہے وہ مستقل امن میں تبدیل ہو جائے اور جنگ بندی مستقل ہو جائے، مذاکرات کامیاب ہو جائیں. اور میں جاتے جاتے یہ بھی دعا کرنا چاہوں گا کہ خدا کرے پاکستان کو محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جیسی قیامت تک ہمیشہ ہی ایسی ہی قیادت نصیب رہے جیسی اللہ تعالیٰ نے آج پاکستان کو قیادت دی ہے. یہ عام اور غیر معمولی قیادت نہیں ہے، یہ پاکستان کی سیاسی اور عسکری تاریخ کی سب سے اہم، سب سے بہترین سیاسی اور سفارتی عسکری بصیرت رکھنے والی پاکستان کی بہترین یہ ایک قیادت ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ اس قیادت کو ہمیشہ سلامت رکھے. پاکستان زندہ باد.